الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما مقتدی شخصیات، کرسیوں پر براجمان محترم مہمانان اعظام، مدرسہ جامع العلوم شوتلا جودھ پور کے طلباء، جامع العلوم مڈل اسکول کی طالبات اور اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آج ہم 75ویں یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے پورے ملک کو اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے اسکول کے اسٹاف اور پورے اسکول کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، احسان اور کرم ہوا کہ اس رب نے ہم سب کو آزادی جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے، وہ اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزارنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کے اعمال، اس کی فکر ہر قسم کی آزادی سے پاک اور صاف ہونی چاہیے، لیکن انسانوں ہی میں سے کچھ انسانوں نے دوسروں کو غلام بنانے کی کوشش کی، دوسروں کو اپنا ماتحت بنا کر کے ان کو غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی ہوا ہے۔ اس کی تاریخ اور پس منظر یہ ہے، سن 1498 کے اندر سب سے پہلے ایک انگریز ہندوستان کی زمین پر قدم رنجا ہوا۔ ہندوستان کی زمین پر سب سے پہلا جو انگریز آیا وہ 1498 عیسوی کے اندر آیا۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ تجارت کے نام سے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اور تاجروں کو بلانا شروع کیا۔ سن 1601 ہجری کے اندر ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریزوں نے اپنی ایک کمپنی کی استھاپنا کی، اس کی بنیاد رکھی، اس کی شروعات کی۔ 100 سال تک ان کی پوری توجہ اور پورا دھیان صرف بزنس پر رہا۔ 1601 سے لے کر 1701 تک پورے 100 سال تک صرف یہ بزنس مین بن کے رہے، صرف تاجر بن کے رہے، اور خوب انہوں نے ہندوستان سے مال کمایا اور ایسے مالی اعتبار سے مضبوط بن گئے، اب ان کی ٹکر کا کوئی آدمی نہیں بچا تھا۔ جتنے بھی بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، انہوں نے ان سب کو چھوٹے موٹے عہدے دے کر کے اپنے ماتحت بنا لیا، اپنے غلام بنا لیے۔ اس طریقے سے 1701 تک ایسے مضبوط بن گئے، اب اگر یہ ہندوستان کی حکومت کو بھی چیلنج کریں تو اس کو گرا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ حکومت کے اندر اور سیاست کے اندر انٹرفیئر اور اس میں دخل اندازی شروع کی، اور 1757 کے اندر ہندوستان کی آزادی کو چھین کر یہ لوگ حکومت پر قابض بن گئے، اور پورے ہندوستان کے باشندوں کو، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ جو ہندوستان میں بستے تھے، سب انگریزوں کے غلام بن کر رہ گئے 1757 کے اندر۔ پھر 200 سال کی جنگ لڑی گئی ہے۔ آزادی آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہم لوگ مدارس چلے رہے ہیں، یہ اسکولیں چل رہی ہے، تم آرام سے اپنی تجارتیں کر رہے ہو۔ جب بھی کسی کے من میں آیا، تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے، کہیں بھی اس نے دکان کھول لی،
کہیں ہوٹل کھول لی، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ 200 سال کی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں دی ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، تختہ دار پر چڑھے، کالے پانی کی جیلیں کاٹی، پتہ نہیں کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، جب جا کر کے یہ آزادی ملی ہے۔ 1757 کے اندر ملک غلام بنا ہے، 1757 سے لے کر 1857، 1947، 200 سال کے اندر تھوڑے سے کچھ سال باقی تھے۔ ایک پوری صدی اور دوسری صدی بھی پوری گزرنے والی تھی۔ 200 سال کی انتھک محنتوں، 200 سال کی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہندوستان پر رحم فرمایا اور ہندوستان کے باشندوں کو آزادی عطا فرمائی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، شہیدوں کی حوصلوں پر بھی حیرت تھی، ان شہیدوں کی حوصلوں پر بھی حیرت تھی، جہاں انسان کے لیے صبر کرنا مشکل تھا وہاں پر یہ شکر کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی جس جگہ پر صبر بھی نہیں کر سکتا ہے، جہاں پر انسان کے صبر کا دامن بھی چاک ہو جاتا ہے، جہاں انسان صبر بھی چھوڑ دیتا ہے، ایسے موقع پر ہمارے ہندو اور مسلم، سکھ، عیسائی سب کے سب ہندوستان کے باشندے یک مشت ہو کر، ایک متحد ہو کر کے وہاں پر شکر کر رہے تھے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ ایسی قربانیوں کے بعد سن 1947 کے اندر تقریباً 200 سال کی مجاہدوں، محنتوں اور قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی، اور اس کی آزادی کے بعد 15 اگست 1947 کو سب سے پہلے دلی کا جو لال قلعہ ہے، اس میں جو بہادر گیٹ ہے، اس کے اوپر ہندوستان کا ترنگا لہرایا گیا۔ اسی ترنگے کو سن 1947 میں پہلی مرتبہ لہرایا گیا اور آج تک 2022 چل رہا ہے، ہر سال اس تاریخ کو ترنگا لہرایا جاتا ہے، ترنگے کو پھرایا جاتا ہے اور جھنڈا روہن کیا جاتا ہے۔ آج ہم بھی اس کی یادگار میں ہمارے ملک کو جو آزادی ملی، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے دلی کے لال قلعے پر جو جھنڈا لہرایا تھا، اسی جھنڈے کو، اسی جھنڈے کی رسم کو اور اسی جھنڈے کی یادگار کو مناتے ہیں۔ اور ہم یہاں بھی اپنے اسکول، مڈل اسکول جامع العلوم اور مدرسہ جامع العلوم کے تمام اساتذہ، انتظامیہ، طلباء عزیز اور ہمارے محلے کے معزز باشندے یہ سب مل کر کے اس رسم کو ادا کریں گے۔ آج کی ہماری اس عظیم الشان محفل اور اس عظیم الشان پروگرام کے مکھیہ اتیتھی، صدر محترم، مہمان خصوصی جناب الحاج محمد سلیم صاحب ہیں، اور ہمارے مہمان محترم جناب آفاق عالم صاحب، حضرت مولانا اسلام الدین صاحب ربانی اور ڈاکٹر عبدالحق صاحب کے ایک یووا ساتھی، ہم ان سب لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، انہیں پرتپاک خیر مقدم کہتے ہیں اور انہیں اس شعر سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، کچھ ہم نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ ہم سب ان مہمانوں کے لیے اپنے جگر اور اپنی پلکیں بچھائے ہوئے ہیں۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث سرور ہے، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث برکت ہے، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث خیر ہے، آپ کی آمد ہمارے لیے خوشی کا تمغہ ہے۔ آپ اسی طرح ہمیں آپ کی آمد سے بار بار نوازتے رہیں اور ہم آپ کی
ساتھ میں اور آپ کی معیت میں اپنے قافلے کو لے کر اسی طرح ترقی کرتے رہیں۔ اب ہم حضرت جناب ہمارے صدر محترم اور آج کی اس پروگرام کے مکہ اتیتھی الحاج محمد سلیم صاحب اور ہمارے اس ادارے کے بانی و مدیر حضرت مولانا محمد اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر حج کمیٹی ضلع باڑمیر سے اور دیگر مہمانان کرام سے دل کی اتھا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے انہیں دعوت دیتے ہیں کہ جھنڈا روہن کی رسم کو ادا کریں۔ جناب رحمت بھائی صاحب آفاق عالم مولانا اسلام الدین صاحب ربانی جی، لال جی محسن مسجد مدرسہ سوتلا، حضرت مولانا نور محمد صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ ضیاء العلوم جیسندر، تمامی حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے کہ وہ آئیں اور جھنڈا روہن کی رسم کو ادا کریں۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، بالکل سیدھے، ساودھان کی استھتی میں۔ بچوں کو بدلنا ہے۔